نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے علم والے ڈرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے انسان کو دنیا میں ہر طرح کی نعمتیں ملتی ہیں، اور ہر طرح کی آفتوں سے انسان دنیا، قبر اور آخرت میں ہر طرح کی آفتوں سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا خوف بہت بڑی نعمت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ جیسا کہ بیان کے اندر بھی ایک حدیث آئے گی کہ جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا خوف مانگنا سکھایا ہے امت کو۔ تو آج کے بیان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوف خدا کے واقعات کو بیان کروں گا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حال تھا کہ جب ہوا زیادہ تیز چلتی تو آپ کی زبان پر یہ دعا جاری ہو جاتی: اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس ہوا کی بھلائی کا اور اس میں جو کچھ ہے اس کی بھلائی کا، اور جس مقصد کے لیے بھیجی گئی ہے اس کی بھلائی کا، اور میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس ہوا کے شر سے اور اس ہوا میں جو کچھ ہے اس کے شر سے، اور جس مقصد کے لیے یہ ہوا بھیجی گئی ہے اس کے شر سے۔ جب آسمان پر بادل آ جاتا تو آپ کا رنگ بدل جاتا، اور اضطراب کی یہ حالت ہوتی کہ کبھی باہر آتے، کبھی اندر جاتے، کبھی آگے آتے، کبھی پیچھے ہٹتے۔ پھر جب بارش ہو جاتی اور خیریت سے گزر جاتی تو یہ کیفیت آپ سے دور ہو جاتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حالت کو سمجھ لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ تیز ہوا دیکھ کر اور ابر کو دیکھ کر حضور کی یہ کیفیت کیوں ہو جاتی ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: عائشہ، میں ڈرتا ہوں کہ شاید یہ ابر و باد اس طرح کا ہو جو حضرت ہود کی قوم عاد کی طرف بھیجا گیا تھا، جس کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح کیا گیا ہے کہ جب ان لوگوں نے اس بادل کو اپنی وادیوں کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو خوشی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ یہ ابر ہمارے لیے بارش لانے والا ہے۔ حالانکہ وہ بارش والا ابر نہ تھا، بلکہ آندھی کا ہلاکت خیز طوفان تھا جو ان کو تباہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈرنے والے دل کے لیے دعا سکھلائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوف خدا سے سسک سسک کر رو رہے تھے۔ بقاء و خشیت جو ابدیت کی صفات میں سے اعلیٰ ترین صفات ہے اور قلب خاشع کا اثر ہے، جس کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی ہے، اور قلب میں خشیت نہ ہونے سے پناہ مانگی ہے۔ خشیت کہتے ہیں خوف کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خشیت کی دعا مانگی ہے، اور قلب میں خشیت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوف خدا کی دعا مانگی ہے، اور دل میں خوف خدا نہ ہونے سے پناہ مانگی ہے۔ چنانچہ آپ کی دعاؤں میں سے ہے: اللہم انی اسألک قلبا خاشعا، اے اللہ میں تجھ سے ڈرنے والا دل مانگتا ہوں۔ اعوذ بک من قلب لا تخشع، اے اللہ میں نہ ڈرنے والے دل سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو مانگا اسی چیز کو جاتا ہے جو اہم ہوتی ہے۔ تو چونکہ خوف خدا بہت اہم چیز ہے اور اس کا بہت فائدہ ہے، انسان کو ہر گناہ سے روکنے والا خوف خدا ہوتا ہے، اور انسان کے ہر عمل کو صحیح کرنے والا خوف خدا ہوتا ہے۔
تو جب انسان ہر برے عمل سے رک جائے گا اور ہر عمل ٹھیک کر لے گا تو پھر اس کو آفتوں سے بھی پالا نہیں پڑے گا، آفتیں بھی اس کے اوپر نہیں آئیں گی اور اس کو نعمتیں بھی ملیں گی۔ تو خوف خدا بہت بڑی نعمت ہے، چونکہ یہ بہت بڑی نعمت ہے اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو مانگنا سکھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا دل مانگا ہے اور ایسے دل سے پناہ مانگی ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی ہے ایسے دل سے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے نہیں۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرات صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ پر بڑھاپے کے آثار، ضعف، کمزوری ظاہر ہو گئے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مجھے سورۃ ہود اور اس جیسی دوسری صورتوں نے جن میں اقوال قیامت اور عذابوں کا ذکر ہے، انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس عذاب والی آیتوں کی وجہ سے، قیامت کے حالت جن آیتوں میں ذکر کی گئی ہے ان کی وجہ سے اس قدر رنجیدہ ہوتے تھے کہ آپ کے جسم کے اوپر بڑھاپے کے آثار ظاہر ہو گئے۔ اور ظاہر ہے اس میں زیادہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خوف تھا وہ امت کے بارے میں تھا کہ امت کے اوپر جو ہے وہ عذاب آئیں گے دنیا میں یا قبر اور آخرت کے اندر، تو اور ان صورتوں میں جب پھر ان خوف والی عذاب والی آیتیں آتی تھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت رنجیدہ ہو جاتے۔ اس رنج کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جسم مبارک کے اوپر بڑھاپے کے آثار ظاہر ہو گئے۔ تو ہمیں بھی جو ہے وہ اس چیز کو اللہ سے مانگنا بھی چاہیے اور خود بھی جو ہے ڈرنا چاہیے، اپنے اندر یہ صفت پیدا کرنی چاہیے۔ اب میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوف خدا کے واقعات کو بیان کرتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا، اس سے آمدنی کی ایک خاص مقدار روزانہ کی مقرر کر رکھی تھی کہ مجھے کما کر روزانہ اتنی آمدنی دے دیا کرو۔ ایک روز ایسا ہوا کہ وہ غلام کچھ کھانا لے کر آیا، اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ اس میں سے ابھی ایک ہی لقمہ کھانے پائے تھے کہ اس غلام نے عرض کیا کہ آپ روزانہ سوال کرتے تھے کہ یہ چیز کس ذریعے سے کمائی، مگر آپ نے آج کچھ بھی نہ پوچھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، بھوک کی شدت کی وجہ سے کچھ معلوم کرنے کا دھیان ہی نہ رہا، اب بتاؤ۔ اس نے عرض کیا، زمانہ جاہلیت میں ایک قوم پر میرا گزر ہوا، ان کا کوئی شخص بیمار تھا، میں نے کچھ منتر پڑھ کر دم کر دیا، انہوں نے اس کے بدلے کچھ دینے کا وعدہ کر رکھا تھا۔ آج جو میرا ادھر سے گزر ہوا تو چونکہ ان کے ہاں شادی تھی اس لیے انہوں نے بہت زیادہ کھانا پکا رکھا تھا، اسی میں سے انہوں نے مجھے کچھ دیا جو اس وقت آپ کے سامنے حاضر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کی یہ بات سن کر فرمایا، تو نے تو مجھے برباد ہی کرنے کا سامان کر دیا۔ اس کے بعد منہ میں ہاتھ ڈال کر قے کرنے کی کوشش کی، مگر وہ لقمہ جو سخت بھوک کی حالت میں کھایا گیا تھا نہ نکلا۔ حاضرین میں سے کسی نے عرض کیا کہ پانی کے ذریعے قے ہو سکتی ہے، چنانچہ بہت بڑا پیالہ پانی سے بھرا ہوا منگا کر اس میں تھوڑا تھوڑا پی کر قے فرماتے رہے حتیٰ کہ وہ لقمہ نکل آیا۔ اصل میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب یہ پتہ لگا کہ زمانہ جاہلیت کے دم کا انہوں نے عوض دیا ہے، تو زمانہ جاہلیت کے اندر چونکہ شرکیہ اور کفریہ دم بھی ہوتے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق کو خیال آیا کہ شاید اس کا دم اگر غلط ہوا اور اس غلط دم شرکیہ دم کیا اس کو عوض دیا گیا تو وہ تو حرام ہوتا ہے۔ تو اب جب وہ حرام ہوتا ہے تو ان کو ڈر پیدا ہو گیا کہ کہیں میرے پیٹ میں حرام کا لقمہ تو نہیں چلا گیا۔ تو کسی نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، آپ نے ایک لقمے کی وجہ سے مشقت برداشت کی۔ جواباً آپ نے ارشاد فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو جسم حرام سے پرورش پائے اس کے لیے دوزخ کی آگ ہی بہت مناسب ہے۔ تو مجھے ڈر ہوا کہ اس لقمے کی وجہ سے میرے جسم کا کوئی حصہ پرورش نہ پا جائے اور پھر آگ میں نہ جلے۔
امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر خوف خدا کا بہت غلبہ تھا۔ کسی چڑیا کو دیکھتے تو فرماتے کہ کاش میں تیرے ہی طرح کا ایک پرندہ ہوتا اور انسان نہ ہوتا، تاکہ میں قیامت کے دن اعمال کے حساب کتاب سے بچ جاتا۔ اس قدر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خوف تھا، آخرت کا خوف تھا ان بزرگوں کے اندر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو با اجماع امت یعنی سب امت کا اجماع ہے، اس بات پر ساری امت جمع ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے اونچے اور بلند مرتبے پر فائز ہیں حضرت ابوبکر صدیق۔ ان کے دل میں خدا کا خوف کا یہ عالم تھا کہ حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ کو کوئی سخت بات کہہ دی، بعد میں ان سے فرمایا تم مجھے جواب میں یہی بات کہہ دو تاکہ بدلہ ہو جائے۔ انہوں نے انکار کیا تو ان کے انکار پر فرمانے لگے کہ یا تو مجھے یہ کلمہ کہہ دو ورنہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شکایت کروں گا۔ قابل غور بات یہ ہے کہ ایک سخت بات کہہ دینے پر اتنا اللہ کا ڈر اور خوف آیا، تو ہماری کیا حالت ہے کہ ہم جو ہے کتنے بڑے بڑے جرم کر لیتے ہیں، گناہ بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، لیکن اللہ کا ذرا سا بھی ہمارے دل کے اوپر خوف نہیں آتا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک باغ میں تشریف لے گئے، ایک جانور کو سکون سے لیٹے ہوئے دیکھا تو ایک ٹھنڈی سانس لی اور فرمایا تو کتنے لطف میں ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، درختوں کے سائے میں پھرتا ہے، آخرت میں تجھ سے کوئی حساب کتاب نہ ہوگا، کاش کہ ابوبکر تجھ جیسا ہوتا۔ تو اس قدر جو ہے ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف تھا، حساب کتاب کا خوف تھا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوف خدا کا واقعات ذکر کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خشوع اور خضوع کے ساتھ رات بھر نمازیں پڑھتے، جب صبح ہوتی تو گھر والوں کو جگاتے اور یہ آیت پڑھتے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، یعنی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر جمے رہو۔ اور نماز میں عموماً ایسی آیتیں پڑھتے جن میں قیامت کا ذکر یا خدا کی عظمت اور جلال کا بیان ہوتا ہے، اور اس سے اس قدر متاثر ہوتے کہ روتے روتے ہچکی بند جاتی۔ امام حسن رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، جب اس آیت پر پہنچے ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، بلا شبہ تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہنے والا ہے، کوئی اسے ٹالنے والا نہیں، تو اس قدر متاثر ہوئے کہ روتے روتے آنکھیں سوج گئیں۔ اسی طرح ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سورۃ التکویر کی تلاوت کر رہے تھے، جب اس آیت پر پہنچے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب سب لوگوں کے اعمال نامے کھولے جائیں گے، تو بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور ایسی حالت ہوئی کہ کئی روز تک لوگ عیادت کو آتے رہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا آخر تک پڑھی، یعنی ترجمہ یہ ہے جب انہیں زنجیروں میں باندھ کر ایک تنگ جگہ میں ڈال دیا جائے گا تو وہ موت کو پکاریں گے۔ تو اس قدر خشوع خضوع طاری ہوا، یعنی اس قدر خوف خدا طاری ہوا کہ اگر کوئی شخص جو ان کے حال سے واقف نہ ہوتا وہ اگر دیکھ لیتا تو یہی سمجھتا کہ اسی حالت میں روح پرواز کر جائے گی، یعنی موت آ جائے گی اسی حالت میں۔ اس قدر جو ہے اپنے اوپر ان کے خوف طاری ہو گیا۔ آخرت ہی کی بات پرس کا احساس تھا، آخرت کی حساب کتاب کا احساس تھا، جس کے باعث اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال پر بیت المال کا ایک دانہ بھی ناجائز صرف کرنا گوارا نہ تھا۔ ایک بار حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیت المال کا جائزہ لیا تو وہاں صرف ایک درہم موجود تھا۔ انہوں نے اس خیال سے کہ یہ یہاں کیوں پڑا ہے اٹھا کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے کو دے دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو درہم لے کر بیت المال میں داخل کر دیا، اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ ان کو بلا کر فرمایا افسوس تم کو مدینہ میں آل عمر کے سوا اور کوئی نظر نہیں آیا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ قیامت کے دن تمام امت محمدیہ کا مطالبہ میری گردن پر ہو؟ یعنی ان کو خوف تھا کہ اب یہ جو ایک درہم دیا ہے یہ تو عوام کا ہے، اور وہ اٹھا کر انہوں نے میرے بیٹے کو دے دیا، تو جب یہ عوام کا روپیہ ہے اس کا اگر قیامت والے دن عوام نے حساب کتاب کیا تو مجھے سب کو جواب دینا پڑے گا، حساب کتاب میرے سے ہوگا۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ
اس وجہ سے جو ہے انہوں نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ تم نے ایسا غلط کیا ہے۔ تو یہ تھے کچھ واقعات نبی پاک علیہ السلام کے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوف خدا کے۔ تو خوف خدا بہت بڑی نعمت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ یا اللہ مجھے ڈرنے والا دل عطا فرما، اے اللہ مجھے نہ ڈرنے والے دل سے پناہ عطا فرما۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب بھی آدمی کے اندر خوف خدا آئے گا تو لازمی بات ہے وہ اللہ کی نافرمانیوں اور گناہوں سے باز آ جائے گا۔ جب وہ اللہ کی نافرمانی اور گناہوں سے باز آئے گا تو پھر اس کے اوپر کوئی آفت نہیں آئے گی، نہ دنیا میں، نہ قبر میں، نہ آخرت میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آفتیں تو جو آتی ہیں، مصیبتیں جو آتی ہیں، پریشانیاں، بیماریاں جو آتی ہیں، وہ تو گناہ کی وجہ سے آتی ہیں۔ اب اس آدمی نے گناہ کو چھوڑ دیا اللہ کے خوف کی وجہ سے، تو لہٰذا اس کے اوپر کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ اور اس بات کی دلیل سورۃ ایک قرآن پاک کی ایک آیت ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تمہارے اوپر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا گناہوں کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں۔ اب اس شخص نے خوف خدا کی وجہ سے گناہ کرنا چھوڑ دیے تو اس کو دنیا میں، قبر میں اور آخرت میں کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ اور اسی طرح جب آدمی کے اندر خوف خدا آ جاتا ہے تو پھر آدمی گناہوں سے توبہ کرتا ہے، گناہوں سے دور رہتا ہے، تو اس کو ہر طرح کی نعمتیں بھی ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو خوف خدا کی وجہ سے دل کے اندر پرہیزگاری آ گئی کہ گناہ چھوڑ دیے، توبہ کر لی، جو کر رہا تھا ان سے توبہ کر لی، ان گناہوں کو بھی چھوڑ دیا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ نعمتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو خوف خدا کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے نعمتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں، دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اس کی دلیل سورۃ نوح کی آیت ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَأَنْهَارًا، کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اپنے رب سے توبہ کرو، بڑا بخشنے والا ہے، آسمان سے پانی برسائے گا، یعنی میਂہ برسائے گا، مال بھی دے گا، اولاد بھی دے گا، باغات بھی دے گا، نہریں بھی دے گا۔ تو وہاں پر گناہ چھوڑ دینے پر، گناہوں سے توبہ کر لینے پر بڑی بڑی نعمتوں کے ملنے کا ذکر کیا ہے۔ تو جب کسی آدمی کے دل میں خوف خدا آئے گا تو وہ پھر گناہ چھوڑے گا، جب وہ گناہ چھوڑے گا، توبہ کرے گا، گناہوں کے پاس نہیں جائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہر طرح کی نعمتیں دیں گے۔ اور یہاں پر سورۃ نوح کی آیت کے اندر بڑی بڑی نعمتیں ذکر کر دی گئی ہیں، باقی نعمتیں اسی پر قیاس کر لیں، یعنی باقی نعمتیں بھی اسی طرح، جس طرح وہ باقی بڑی نعمتیں ذکر کی ہیں، جس طرح وہ ملتی ہیں اسی طرح باقی نعمتیں بھی ملیں گی، اور اس کا بھی طریقہ وہی ہے، یعنی توبہ اور استغفار۔ لیکن یہ خیال رہے کہ توبہ اور استغفار کے اندر گناہ کو بھی چھوڑنا چاہیے، ہم ادھوری توبہ نہ کریں۔ ادھوری توبہ یہ ہے کہ زبان سے تو استغفر اللہ پڑھ رہا ہے، لیکن دل میں پھر یہی چور بیٹھا ہوا ہے کہ کل کو پھر وہی گناہ کروں گا۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ ادھوری توبہ ہوتی ہے، اس سے آپ کو مطلوبہ پھر فوائد نہیں ملیں گے۔ تو توبہ استغفار ہو اور گناہ بھی چھوڑ دے، آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم ہو، اور اس گناہ کا اگر کوئی قضا ہے، کوئی کفارہ ہے، کوئی ادائیگی وغیرہ کرنی ہے کسی کو، تو وہ بھی کرے، یہ ہوتی ہے پوری توبہ۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ خوف خدا بہت بڑی چیز ہے، اس کی وجہ سے آدمی ہر طرح کی آفتوں سے بھی بچ جاتا ہے اور ہر طرح کی نعمتیں بھی اس کو ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے خوف خدا مانگیں، اور اپنے بزرگوں کو دیکھیں کہ ان کے اندر جو ہے وہ کتنا خوف خدا تھا، حالانکہ وہ ان کے اعمال کس قدر جو ہے وہ درست ہوتے تھے، مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے اعمال کو اعمال کا خیال رکھنے والے تھے، اور مکمل طور پر اللہ کے احکامات کو پورا کرنے والے تھے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کتنا ڈرتے تھے۔ تو اس لیے جو ہے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے خوف کو اپنانا چاہیے، اور دل کے اندر خوف پیدا کرنے کے لیے کبھی کبھار تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوچا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر قبر کے اندر مجھے عذابوں میں ڈال دیا، یا قیامت والے دن مجھے جہنم میں ڈال دیا، تو میرا کیا بنے گا؟ میں تو ایک منٹ جو ہے وہ
آگ کے اوپر انگلی برداشت نہیں کر سکتا تو میں اتنی زیادہ جو ہے وہ آگ کیسے برداشت کر سکوں گا؟ تو یہ چیز آپ کے اندر خوف خدا پیدا کرے گی، اور اسی طرح اس بات کو سوچا کریں کہ اگر میں گناہ کروں گا تو کوئی نہ کوئی آفت میرے اوپر آئے گی، دنیا میں آئے، قبر میں یا آخرت میں، لیکن آئے گی ضرور کہیں نہ کہیں۔ تو اس سے بھی آپ کے اندر خوف خدا پیدا ہوگا۔ تو خوف خدا پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے عذابوں کو سوچا کریں کبھی کبھار، اور اس چیز کو بھی کہ میں اللہ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتا تو میں کیا کروں گا اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے عذاب میں ڈال دیا۔ اس چیز کو بار بار سوچنے سے آپ کے اندر، آپ کے دل کے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے گا، جو کہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور جب خوف خدا دل میں آئے گا تو آپ لازماً گناہوں کو چھوڑیں گے، اور اس کے نتیجے میں آپ سے آفتیں بھی ٹلیں گی اور آپ کو نعمتیں بھی ملنا شروع ہو جائیں گی۔ بس اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔